جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیز دیتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی محترم آپ اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس کو آپ کو یا پورے دنیا کو اللہ رب العالمین نے جس رب نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان نہیں تھا لیکن اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں مادر رحم میں خون کے لتڑے سے انسان کو پیدا کر دیا۔ انسان دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بہترین شکل و صورت دے کر انسانوں کو بنایا، بہترین شکل و صورت اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دیا۔ یہی علم کا اندازہ ہے، یہی علم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اے نبی محترم آپ اس رب کا نام لے کر آپ پڑھتے رہیں جو معزز ہے، جو دنیا کو چلانے والا ہے، دنیا کو سجانے والا ہے۔ دنیا کا دستور اللہ رب العالمین نے اسے تیار کر دیا، ایسے اللہ رب العالمین نے دنیا کا قانون، دنیا کے نظام بنا دیا ہے کہ کوئی بھی انسان جب تک مدرسہ نہ جائے، کسی بنا کے اندر اپنی بچیوں کو تعلیم نہ دے، کسی اسکول کے اندر اپنے بچوں کو یا اپنی بچیوں کو تعلیم نہ دے، دنیا کا کوئی چیز لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا۔ اسی لیے جب ایک انسان کے اندر علم نہ ہو، انسان پڑھا لکھا نہ ہو، انسان کے اندر علم کی روشنی نہ ہو، دوسروں کو صحیح سے پہچان نہیں سکتا، دوسروں کو صحیح سے پہنچا نہیں سکتا، دوسروں کے اندر کوئی چیز بتا نہیں سکتا ہے، دنیا کے اندر حقیقت کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس کو بھی پہچان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دنیا اگر تاریخ ہو، رات کے اندھیرے میں کسی انسان سے کہہ دیا جائے آپ یہاں سے چل کر کھیڑیا چلے جائیں، گیڑا بھاری چلے جائیں، راستے میں کوئی روشنی نہ ہو، کوئی لائٹ نہ ہو، دکھانے والا نہ ہو، تو کوئی بھی انسان آگے نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے دنیا کا دستور بھی ایسے ہی بنا دیا ہے کہ اے محمد دنیا کے اندر آپ علم پھیلائیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو روشنی دکھانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھانا چاہتے ہیں، صحیح راستے سے ان کو راستہ پیراستہ کرنا چاہتے ہیں، تو علم کے جگہ دینا یا علم کے جگہ میں ان کو ڈالنا ضروری ہے۔ علم کے جگہ دیے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی انسان کہیں بھی ہو اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز کہہ سکتا تھا کہ اے نبی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو آپ لوگوں کو نماز کی تلقین کیجئے، روزوں کی تلقین کیجئے، زکات کی تلقین کیجئے، حج کی تلقین کیجئے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتلا سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا۔ اسی لیے جب انسان کے اندر علم ہوگا، انسان کے اندر روشنی ہوگی، تو انسان خود بخود غلط اور صحیح میں فرق کر لے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ دنیا کا دستور اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دیا۔ اے نبی محترم، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کان میں چڑھا لیجئے، دنیا کے اندر لوگوں تک عام کر دیجئے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ۔ دنیا کے اندر اگر ایک انسان یا اس کی مثال اس طریقے سے پیش کی جا سکتی ہے، اگر ایک روم میں اندھیرا ہو، دوسرے روم میں لائٹ اور روشنی ہو، دونوں روم ایک برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جس کے اندر روشنی ہو، جس کے اندر دیکھنے کی تمیز ہو، جس کے اندر چھونے کی تمیز ہو، پکڑنے کی کوئی چیز دکھتا ہو کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے، اپنے دونوں آنکھوں سے صحیح چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دونوں چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک ان پڑھ انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں برابر نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ایک کے اندر روشنی ہے جو دنیا کو بھی روشن کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بھی روشن کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کو روشن کر سکتا ہے، روشنی دنیا تک پھیلا سکتا ہے۔ لیکن جس کے پاس روشنی نہ ہو، جس کے پاس اندھیرا ہو، روشنی کہاں سے لے کر آئے گا؟ وہ کس کو روشنی پہنچائے گا؟ اس کو روشنی پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
دنیا میں مدارس اور مکاتب کو اس لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ ان مدارس میں ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کریں اور اپنے آپ کو آگے لے جائے، اپنے بچوں کو اپنے نسلوں کو خود تیار کر لیں اور اچھے طریقے سے ان کا علم جو ہے یا ان کی روشنی کا جو سامان ہے خود بخود تیار کرنا شروع کر دے۔ ایک انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتا ہے، ایک ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے تو اپنے بچیوں کو بھی تعلیم دیتی ہے، لیکن جن کے گھر میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اسی لیے روشنی روشنی کا کام آتا ہے، اندھیرا اندھیرے کی طرف بھاگتا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو جیسا ہے انسان ویسے ہی رنگت اختیار کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اس مدرسے کے اندر بنات کھولنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہماری گاؤں کی بچیاں جو باہر تعلیم حاصل کرتی ہیں، باہر علم حاصل کرتی ہے، وہ خود اس مدرسے کے اندر، اس بنات کے اندر ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اس بنات کے اندر خود بخود آ کر تعلیم حاصل کر سکے، علم حاصل کر سکے اور اپنے اندر روشنی پیدا کر سکے۔ کل جب وہ اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر مہمان بن کر یا اپنے ماں باپ کے گھر میں اگر مہمان بن کر ہے، جب وہ اپنا گھر خود اختیار کرے گی، اپنے گھر کو جائے گی، تب جا کر اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مکاتب، وہ مدارس اس لیے قائم کیے جاتے ہیں، یہ بنات اس لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ بنات کا مطلب ہی ہوتا ہے جہاں تعلیم صرف اور صرف لڑکیوں کو دی جاتی ہے۔ بنات کا مطلب ہوتا ہے لڑکی، بنات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی دوسرے لڑکے یا کوئی دوسرے بنی، کسی کا لڑکا، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی وہاں پڑھ نہیں سکتا۔ ہاں اگر پڑھ بھی سکتا ہے تو وقتی طور پر اس کے جگہ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بنات ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں صرف اور صرف خالص تعلیم لڑکیوں کو دی جاتی ہے۔ روز شب اس لیے ان کے پاس گزارا جاتا ہے تاکہ وہ بچیاں جو پڑھنا نہیں جانتی ہے، جو لکھنا نہیں جانتی ہے، جو اپنے باپ کا نام نہیں لکھ سکتی، اپنے نام کو نہیں لکھ سکتی، اپنا ایڈریس، اپنے پتہ، اپنے اولاد کو نہیں لکھ سکتی، وہ خود بخود جب اس مدرسے سے پڑھ کر جائیں گی، یہ سب بنات سے پڑھ کر جائیں گی تاکہ وہ اپنے معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو ان کو حل کر سکے اور آگے ہی روشنی کو پھیلا سکے۔ اس لیے ان سارے مقاصد کی خاطر، ان سارے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک عالم، علماء جو علم سے خود اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر کے رکھا ہے، جن کے اندر علم ہو، جن کے اندر نالج ہو، جن کے اندر روشنی ہو، تو ان کے اندر یہ توقع ہوتی ہے کہ ہماری روشنی، ہماری چیز یا ہمارے اندر جو چیزیں ہیں وہ دوسروں تک پہنچائے تاکہ دوسرے لوگ بھی روشنی سے اپنے راستہ خود طے کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سارے لوگوں سے گزارش ہے، انوروھ ہے کہ آپ اپنے بچیوں کو تعلیم ضرور دیں، جہاں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنی بچیوں کو تعلیم دیں۔ اس لیے کہ آج ہم اور آپ ایک نام، مسلم نام سن رہے ہیں جو صوفیہ قریشی کے نام ہے۔ صوفیہ قریشی جو ہندوستان کے اندر ایک ایسی عورت، ایک ایسی مسلم بہنیں ہیں جو پورے مسلم قوم کا فخر سے سر اونچا کرتی اور کہتی ہے، ہم ہیں نا، سرحد پر ہمیں بھیج دو، اپنے دیش کی حفاظت کے لیے ہمیں تیار کر دو، ہمیں چھوڑ دو، ہم اپنے سر پر کفن باندھ کھڑے ہیں، ہمیں بھیج دو، ہم اپنی وطن کی مٹی پر کسی کو آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم اپنی وطن کی عزت و آبرو کی حفاظت خود کریں گے۔ ہماری وہ قوم کی بیٹی ہے، ہماری وہ قوم کی شیرنی ہے جو آج پورے قوم کے لیے ایک سرمایہ ناز، ایک فخر کی بات بنی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو مذہب اسلام سے جوڑ کر، اسلامی تعلیمات سے جوڑ کر اپنی بچیوں کو جہاں تک آپ لے جا سکتے ہیں آپ آگے لے جائیں۔ اس لیے کہ بیٹے بیٹیوں یا بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہوتی، یا بیٹے یہ کہیں گے کہ بیٹیوں سے زیادہ برکت ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی دستور، دنیا کا حالات، دنیا کا قانون، دنیا کا ضابطہ اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے، اسی ضابطے کے تحت، اسی قانون کے تحت، اسی چیز کے تحت اللہ رب العالمین دنیا کو چلاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کسی انسان کے اندر علم ہے تو علم والا
اور ایک جاہل انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کا دستور ہے. کوئی بورڈ لکھا ہوا ہے, اس بورڈ کے سامنے اگر دونوں انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے تو کبھی بھی جو پڑھا لکھا ہے فوراً پڑھے گا, اور جو پڑھنا نہیں جانتا ان کو صرف اور صرف کالا کالا ہی نظر آئے گا. اس لیے کہ دنیا اس کی تاریخ ہے, دنیا اس کے لیے اندھیرا ہے. کبھی مدرسہ نہیں گیا, کبھی مکتب نہیں گیا, کبھی اسکول نہیں گیا, تو جس طریقے سے دنیا اس کے لیے اندھیرا ہے تو پھر وہ بورڈ بھی اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا, اس کو کوئی چیز دوسری چیز نظر نہیں آ سکتی. اس لیے میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, کہ ایک دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا کا حالات, دنیا کا ماحول ایک ہے کہ ایک انسان جو پڑھنا جانتا ہے, ایک انسان جو لکھنا چاہتا ہے, وہ دنیا کی زبان بول سکتا ہے, دنیا کی زبان کو سمجھ سکتا ہے. جو انسان پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کسی دوسرے کی زبان کو, انگریزی زبان کو یا ہندی زبان کو یا عربی زبان کو انسان بول نہیں سکتا, سمجھ نہیں سکتا ہے. یہ ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو فرق بتلایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ تہیہ کرے, ارادہ کرے کہ ایک وقت کم کھائیں گے لیکن اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم ضرور دیں گے. اس لیے کہ تعلیم یہ ایک روشنی ہے, تعلیم ایک ایسا راستہ ہے کہ اگر انسان کے پاس تعلیم نہیں ہے تو انسان کے پاس روشنی نہیں ہے, انسان کے پاس راستہ طے کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے کہ انسان اپنے راستے کو خود تیار کرے.